الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، آج میں آپ کے سامنے جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مسئلہ نہ صرف ہمیں دینی اعتبار سے نقصان پہنچا چکا ہے اور نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ معاشرتی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی ہمیں بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے بہت سے نقصانات کا ہمیں ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اسے ہماری کم عقلی کہہ لیجئے، کم علمی کہہ لیجئے یا نادانی کہہ لیجئے، کہ جس کی وجہ سے آج کا جو کافر ہے، آج کا جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمانوں کو مذہبی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی ہمیں نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سال رمضان کی آمد سے قبل ایک میسج جو ہے پریویلنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک میسج کو پھیلایا جاتا ہے جس نے رمضان کی خبر پہلے دی۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور 80 سال کی نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ذرا سوچئے، کیا قرآن اور حدیث میں اس بات کا ثبوت موجود ہے؟ کیا احادیث سے یہ ثابت ہے؟ اور پھر جس کے پاس آتا ہے وہ بھی بغیر تحقیق کیے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے ثواب کی غرض کی نیت سے، حالانکہ تحقیق کرنی بنتی ہے، پتہ کرنا بنتا ہے کیا نمازیں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا اس طرح کے میسیجز کرنے والا واقعی جنتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو تنبیہ کر دی ہے کہ اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی شخص خبر لے کر آتا ہے، کوئی میسج پہنچاتا ہے، تو میرا اور آپ کا جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں، اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے تھے، کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقرر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ذمہ داری کے ساتھ قول و فعل کیا کرتے تھے،
غیر ذمہ داری کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، مقرر تھے، کسی کو خبر پہنچاتے تھے بغیر تصدیق کیے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ اس قدر عذاب ہے، اس قدر گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سر عام کیا جا رہا ہے اور کوئی اس کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا۔ مثلا کسی شخص نے آ کر مجھے کوئی خبر دی اور مجھے وہ اچھی لگی یا بری لگی، جیسی بھی لگی، میں نے آگے اس کو پہنچا دیا، پھیلا دیا، بجائے اس کے کہ میں تحقیق کروں کیا جو خبر لے کر آنے والا شخص ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا، اس کی خبر سچی ہے یا جھوٹی۔ لیکن ہم تصدیق جیسے کام میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم لکیر کے فقیر اسی طرح من عن آگے بیان کر دیتے ہیں، آگے پہنچا دیتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں آج آپ دیکھ لیجئے، اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیے، اپنے ماضی میں جھانکیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ہم سے گناہ ایسے سرزد ہوئے ہیں جس کی بیس ایک صرف جھوٹی خبر تھی، اور اس جھوٹی خبر کی وجہ سے کہیں رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، کہیں پر ہم کاروباری طور پر جو ہے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، کہیں پر ہم دینی اعتبار سے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، کہیں ہم معاشرتی اعتبار سے بھی نقصانات اٹھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں ایک اور میسج پھیلایا جاتا ہے کہ 27 رمضان المبارک کو جو شخص تسبیح تراویح کو اس طرح پڑھے گا تو اس کی 80 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ نماز تو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے لیے پانی رکھیے، وضو کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، جیسے ہی کھڑے ہوتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش میں آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو جواب وہی دیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا پانی رکھیے، وضو فرمایا، وضو فرما کر جیسے ہی اٹھے پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو جواب دیا گیا نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار وضو فرماتے ہیں، اور جب وضو فرما کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا، میرے محبوب میں نے آپ کو نماز معاف فرما دی، آپ آرام فرمائیے، آپ بیمار ہیں۔ لیکن نہیں، بلکہ یہ مجھ تک اور آپ تک نماز کی اہمیت کا پیغام پہنچانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو جواب دیا گیا نہیں پڑھی، بلکہ آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کے ہمراہ گھسٹتے لڑکتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد تشریف لے کر جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز تو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی۔ ہم گناہ در گناہ کرتے چلے جائیں اور رمضان کی خبر کسی کو پہنچا دے، 80 سال کے گناہ معاف فرما لیں۔ ہر چیز میں ہم نے شارٹ کٹ کو ڈھونڈا ہوا ہے، ہر چیز میں ہم شارٹ کٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر جنت کو پانے کا شارٹ کٹ ہی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک صحابی نے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کا فاصلہ کتنا ہے، یا جنت کتنے قدموں کے فاصلے پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدموں کے فاصلے پر ہے۔
پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شارٹ کٹ اپنائیے، یہ شارٹ کٹ ہے جنت کو حاصل کرنے کا۔ صرف 2 قدم، پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لیجئے، اپنے نفس پر قابو پا لیجئے، دوسرا قدم انشاءاللہ العزیز جنت میں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی کسی خبر کو سننے کے بعد اس کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ پہنچائیں۔ اسی طرح کوئی میسج آپ کے پاس آئے دینی، خاص طور پر دینی نوعیت والا، تو اس کو بغیر تصدیق کے آگے نہ پہنچائے۔ خدارا ہمارے دین اسلام کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے ہماری کم عقلی کی، کم علمی کی وجہ سے، اور مزید ہم نقصان کے متحمل نہیں ہیں۔ اور کوشش کیجئے آپ اس پیغام کو آگے تک پہنچائیے تاکہ میرے وہ سادہ لوگ بھائی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے اور اسی طرح ثواب کی نیت سے اس میسج کو آگے تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔